گزارش کروں گا عم محترم خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب سے بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے 40ویں میں بولے، بھائی بھائی کے 40ویں میں بولے، مگر ہمارے پیش نظر کربلا ہے جہاں غم حسین کا آفتاب روشن ہے، ہمارا غم ذرہ ہے، حسین کا غم آفتاب ہے۔ اب میں گزارش کروں گا عم محترم خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب۔ السلام علیکم عزیزم، اجازت اللہ میں بہت بہترین تقریر کی خدا کی قبول کرے۔ میں فقط آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ عزیزو، حقیقت تو یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس بات کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، میں شروع سے یہ کہتا ہوں اور میں تو یہی سمجھتا ہوں عزیزوں، دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی قیمت نہ ہو۔ دنیا میں ہر شے کی قیمت ہے، لیکن محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہر شے کی قیمت ہے لیکن محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کو محسوس تو ضرور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خدا جعلم نے ہر انسان کو دولت احساس سے سرفراز کیا ہے، لیکن کہ الفاظ میں اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے آپ پھول کا نام لے سکتے ہیں، پھول کا رنگ بتا سکتے ہیں، پھول پر تقریر کر سکتے ہیں، مگر خوشبو کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے۔ خوشبو کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہیں۔ ہمارے برادر محترم کے سامنے ارتحال کے موقع پر جس طریقے سے پوری دنیا کے حضرات نے اور پھر حضرات علماء، مراجع کرام، حضرات مومنین، علماء، خطباء، شعراء، ادباء، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی ایک گھر کا غم نہیں ہے، ہر گھر کا غم۔ اور خاص طور سے یہ ہمارا پورا شہر بلا تفریق مذہب اور بلا تفریق فرقہ جس طرح سے ہر موقع کا شریک غم رہا، اور ہمارے علماء و عظیم و ذاکرین نے جس طرح سے تقریریں کی، ایک دن میں 9 10 مجلسیں ہوئی۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی انجمن ایسی نہیں ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے، کوئی کمیٹی ایسی نہیں ہے جس نے مجلس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اس سے ہٹ کے ذاتی حیثیت سے، ذاتی طور پر نہیں معلوم کتنے حضرات نے مجلسیں کی اور ساری دنیا مجلسیں ہوئی، سب ہمارے غم میں شریک ہوئے۔ اس کے بارے میں ہم کیا عرض کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اور ہمارا آپ نے اور حضرات علماء نے اور اہل علم نے اور مدارس نے، مدارس کے طلباء نے، مدارس کے اساتذہ نے جو تعاون کیا اور جو ساتھ دیا، جس طریقے سے تسلی و تشفی کا اہتمام کیا، اس لیے کہ ان کی بنیاد بھی ایک مدرسہ ہی تھا۔ پہلے انہوں نے دنیا کی دین کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم حاصل کی۔ ایک سیمینار میں نے یہی عرض کیا تھا کہ میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سے میرے بھائی کی زندگی ہے، 5 برس کی شکائی پڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جو حصوں کو ان کی زندگی کو تقسیم کیا کہ یا میں نے ان کو پڑھتے دیکھا یا پڑھاتے دیکھا، یا علم حاصل کرتے دیکھا یا علم تقسیم کرتے دیکھا۔ بس عزیزو، آخر میں وہی بات عرض کرنا ہے جو ہمارے بھتیجے نے کہی، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت والی۔ عزیزو، جو کچھ بہار ہے یہ نام حسین کا صدقہ ہے، یہ نام حسین کا صدقہ ہے، یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور پوری دنیا کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان، اور جتنے محترم حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان سب سے مضبوط اور مستحکم جو رشتہ ہے وہ حسینیت کا رشتہ ہے۔
کوئی نبی نہ تھے، کوئی امام نہ تھے، کوئی محفوظ عن الخطا نہ تھے، ان کی ذات کوئی معجز نما نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ زندگی بھر انہوں نے پیارے نبی کے پیارے نواسے کا ذکر کیا، اپنے پیارے نبی کے پیارے نواسے کا ذکر کیا۔ اس ذکر میں اتنی کشش ہے کہ ساری دنیا کھینچ کے آ جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے نام میں اتنی کشش ہے اس کی ذات میں کیا کشش ہو۔ جبھی اقبال نے کہا کہ در نوائے زندگی سوزد حسین، اہل حق حریت آموزد حسین۔ زندگی کی آواز میں جو سوز ہے، جو گداز ہے، جو سمیٹ لینے کی اور کھینچ لینے کی طاقت اور صلاحیت ہے، وہ نام حسین کی وجہ سے۔ در نوائے زندگی سوزد حسین، نام حسین سوز حیات ہے، اہل حق حریت آموزد حسین۔ حق پرستوں نے حسین ہی کے ذریعے سے حریت کا اور آزادی کا راستہ سیکھا ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے